تو اسی ضمن میں بنات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا تھا، اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا یہ بی بی رقیہ کی بہن ہیں اور بی بی رقیہ کے بعد پیدا ہوئی۔ تو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ حضور کی دو بیٹیاں جو ہیں بی بی رقیہ اور بی بی ام کلثوم، ان دونوں کا نکاح جو ہے وہ ہوا تھا ابھی لہب کے بیٹے عتبہ عتیبہ، لیکن انہوں نے بغض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر طلاق دے دی، اور پھر بیویوں نے بہت ہی مشکل ترین وقت جو ہے گزارا ہے مکے میں، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مدینہ منورہ تو بی بی فاطمہ الزہراء اور بی بی ام کلثوم جو ہیں یہ مکے میں رہ گئی۔ تو اسی سے آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ والدہ وفات فرما گئیں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار دو عالم نے ہجرت فرما لی، آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور اعداء اسلام میں اعداء دین میں کفار قریش کی موجودگی میں ان بچیوں کا مکے میں رہنا اور زندگی گزارنا کتنا صعوبتوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن صبر پہ قائم۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا رضی اللہ تعالی عنہ، جو ان دونوں بیویوں کو مکہ سے مدینہ منورہ لے گئے، اور پھر بی بی ام کلثوم کا بھی جب حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی بیوی فوت ہوئی بی بی رقیہ، تو حضور نے ام کلثوم کا نکاح جو ہے وہ بھی حضرت عثمان سے کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے ذی النورین، کہ جس کے گھر میں حضور کی امام الانبیاء کی دو بیٹیاں ہیں، اور بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی صبر سے انتہائی شکر سے زندگی بسر فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اب حضور کو اسلام کو دین کو غلبہ دیا، عزت دی، حتیٰ کہ جب فتح مکہ کے موقع پہ حضور نے تیاری کی تو بی بی ام کلثوم کا بھی ارادہ تھا کہ میں اس سفر میں سرکار دو جہاں کے ساتھ سفر کروں، تاکہ ان کی نیت میں ایک یہ تھا کہ ایک تو عمرہ نصیب ہوگا، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا، اور دوسری بات بی بی صاحبہ کے دل میں یہ بھی تمنا تھی کہ اب ہمیں آسانی سے اللہ موقع دیں گے تاکہ میں اپنی والدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پہ بھی جا سکوں، لیکن اللہ کو یہ منظور تھا کہ بی بی ام کلثوم بیمار ہو گئیں اور وہ سفر نہ کر سکیں، اور ان کی بھی وفات ہوئی اور جنت البقیع میں دفن۔ تو اب ازواج رسول اور بنات رسول کے بعد ہم کچھ صحابیات کا ذکر کرتے ہیں رضوان اللہ علیہن اجمعین، تاکہ میری بیٹیوں کے لیے اسلام میں عورت کا مقام اور اسلامی عورت کا کردار اور اس کی سیرت اور اس کے اعمال اور اس کے اقوال اور اس کے افعال جو ہیں وہ نمونہ بن، کہ وہ اپنے اعمال پہ غور کرے اور پھر ان کی زندگیوں پہ غور کرے۔ اسی ضمن میں بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بی بی اسماء جو ہیں یہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہیں، اور بی بی اسماء کی اور بی بی عائشہ کی والدہ میں فرق۔ بی بی اسماء کی جو والدہ ہیں ان کا نام قتیلہ تھا۔ بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بھی اوائل مسلمات میں ہیں، کہ ابھی حضور کے ساتھ 17 لوگ مسلمان ہوئے تھے کہ بی بی بھی اسلام لے آئے، اور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی سعید ابن زید سے ہوئی، اور حضرت سعید ابن زید جو ہیں یہ بھی ان لوگوں میں ہیں کہ جنہوں نے حضرت خباب ابن الارت کے ذریعے اسلام قبول فرمایا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعید ابن زید سے ملتے، محاسن اسلام ان کو سمجھاتے، اور جو قرآن مبارک کی آیات اتر چکی ہوتی اور ان کو یاد ہوتی وہ بھی ان کو سناتے، تو حضرت سعید اسلام لائے، اور اس کے بعد پھر بی بی اسماء جو ہیں وہ بھی اسلام رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا۔ ہاں استغفر اللہ، میں نے واقعہ غلط بیان کیا، اس لیے اس کو ذرا کیسٹوں میں بھی ٹھیک کر لیجئے گا، کیونکہ اتفاق سے اصل بات یہ ہے کہ میں 8 دن سے بیمار ہوں، اور اس کے باوجود اللہ کی رحمت سے درس ہو رہا ہے،
تو ذہن سے اس کے اثرات تو ہوتے ہیں، لازمی بات ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، اس کو ذرا درست کر لیجئے گا اپنے کیسٹس میں، تاکہ پھر غلطی نہ رہے، آگے نہ چلی جائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دروشی پڑھ لیں، دروشی پڑھ لیں، دعا کر لیں، فارغ کیوں بیٹھے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحت و عافیت سے نوازے اور دین کے کام کرنے کی توفیق دے۔ بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں اور اول الاسلام میں ہیں، اور انہوں نے اپنی تربیت جو ہے وہ سب سے پہلی تربیت جو ہے وہ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حاصل کی۔ اور بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ جریہ ہیں، بہادر ہیں، مسلمہ ہیں، مومنہ ہیں، صابرہ ہیں کہ جن پر بڑے امتحان گزرے ہیں، اور یہی بی بی اسماء ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات النطاقین، جن کو لقب تھا ذات النطاقین۔ نطاق کا معنی ہوتا ہے ازار بند، جو آپ شلوار میں ڈالتے ہیں، پاجامے میں ڈالتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عربی میں نطاق۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر ہجرت فرما رہے تھے تو آپ کا سامان جب تیار کیا جا رہا تھا تو اس سامان کو باندھنے کے لیے رسی نہ ملی، تو بی بی صاحبہ نے ازار بند کو 2 حصوں میں تقسیم کر اور سامان کو باندھ دیا کہ وہ بھی تو ایک رسی ہوتی ہے۔ لیکن ان کی اس قربانی کا اتنا بڑا ثمر ملا کہ ان کا لقب ہو گیا ذات النطاقین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہی وہ بی بی اسماء ہے کہ این بچپنا ہے، حضور پاک ہجرت فرما گئے، حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ تشریف لے گئے۔ جب ابی جہل لعنت اللہ علیہ ناکام ہوئے اور حضور کو اللہ نے اپنی حفاظت سے غار ثور میں پہنچا دیا، اور سرکار دو عالم کے بستر سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، تو ابو جہل لعین غصے میں کھولتا ہوا سیدھا حضرت ابو بکر کے دروازے پہ پہنچا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ سب سے بڑا دشمن جو ہے ابو جہل ہے، لیکن اس کو بھی پتا ہے کہ اگر حضور اپنے گھر میں نہیں ہے تو پھر دوسرا مقام صرف ابو بکر کا گھر ہی ہوتا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو باہر بی بی اسماء نکلی، تو ابی جہل نے بڑے دہشت ناک طریقے سے پوچھا کہ این ابوک و این محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرکار دو عالم اور تمہارے ابا کہاں ہے؟ تو بڑے سماعت سے اور صبر سے بی بی نے کہا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو ابو جہل بدبخت نے غصے میں آ کر بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک بچی ہے اور ابو جہل جیسا کڑیل جوان ہے، تو باقاعدہ یہ کتابوں میں موجود ہے کہ لطمہا لطمتن، کہ جب اس نے تھپڑ مارا، دائیں طرف تھپڑ مارا تو بائیں طرف کی بالی جو تھی کان سے نکل کے دور جا پڑی۔ اتنی بڑا تھپڑ برداشت کرنے کے بعد بھی بی بی کی زبان سے یہی نکلا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، کہ یہ راز نبوت ہے۔ ابو جہل جب ناکام ہو گیا، ذلیل ہو گیا، خوار ہو گیا کہ ایک بچی ہے اور وہ اپنی بات پہ اتنا قائم ہے، تو ناکام ہو کے لوٹا۔ اب بی بی اسماء ایک دوسرے امتحان میں آ، حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جو تھے ابی قحافہ، ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ بعد میں اسلام لے آئے، تو ان کی بینائی جو تھی وہ بڑھاپے کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی، ان کو کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ تو انہوں نے آ کر پوچھا اپنی بیٹیوں سے کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ حضرت ابو بکر بھی چلے گئے حضور کے ساتھ، واخذ مال جمیعا، سارا مال بھی لے گئے۔ اور یہ حقیقت تھی کہ حضرت ابو بکر نے جب ہجرت کی ہے تو جو کچھ تھا سب لے گئے حضور کے لیے۔ تو انہوں نے کہا عجیب بات ہے کہ ایک تو وہ خود چلا گیا اور تمہارے مال بھی سارا لے گیا۔ تو بی بی اسماء نے کیا کیا، فرماتی ہیں کہ فوراً ایک چھوٹی سی صندوقی تھی، میں نے اس میں جلدی جلدی پتھر ڈال دیے، اوپر اس کے کپڑا رکھ دیا، اس کو بند کر کے اچھی طرح کپڑے میں لپیٹ کے دادے کو پکڑ کے لے آئی اور ہاتھ لگوایا، دادا ابا جان بہت تم کو چھوڑ گئے ہیں، دیکھو صندوق بھرا ہوا ہے مال کا۔ کہنے لگا اچھا ماشاء اللہ ترک لکما خیرن، تمہارے لیے بہت ہے، اب کوئی فکر نہیں، کسی سے مانگنے کے محتاج تو تم نہیں ہوگے نا، الحمدللہ گھر میں پیسہ تو ہے نا۔ تو اس امتحان سے بھی بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا گزری، لیکن ثابت قدم۔ اچھا بے عین ہی اسی طرح آپ اندازہ کریں
کہ بی بی اسما رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائیں تو آپ کی شادی جو ہے وہ حضرت زبیر سے، اور سب سے پہلے اول مولود ولد اسلام بعد الہجرت عبد اللہ، یعنی یہ شان جو ہے صرف سیدہ اسما کو ملی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضور کے ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلا بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ بی بی اسما کا بیٹا ہے حضرت عبداللہ، جو عبداللہ بن زبیر کے نام سے معروف ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اول مولود ہیں، حضرت عبداللہ سب سے پہلے مولود ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیک بھی فرمائی۔ اور اسی طرح خدا کی شان یہ ہے کہ بی بی اسما ایک اور امتحان سے گزری کہ انہی کی والدہ جو ہیں وہ قتیلہ ہیں، تو ان کی والدہ جو تھی وہ اسلام نہیں لائی تھی، وہ مشرکہ تھی۔ وہ مدینہ منورہ میں جب آئیں تو سیدھا اپنی بیٹی کے گھر میں آئیں، کیونکہ انسان کافر ہے یا مسلمان ہے آخر بیٹی تو بیٹی ہے، رشتے تو قائم رہتے۔ لیکن بی بی اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ واللہ، انہوں نے کہا کہ اماں جان میں آپ کی خدمت میں کوئی بھی کام نہیں کر سکتی حتی افتی حتی اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ میں حضور پاک سے نہ پوچھ لوں، کیونکہ آپ مشرکہ ہیں، آپ کافرہ ہیں اور میں مسلمان۔ تو حضرت بی بی اسما نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قدمت امی یا رسول اللہ فانہا مشرکہ، کہ حضور میری اماں آئی ہیں لیکن مشرکہ ہیں، اور گھر میں سلی میں کہ اپنی اماں کے ساتھ بہتر برتاؤ۔ اب اسی سے آپ ایک اندازہ لگا لیں اسلام کے سبق کا کہ اسلام نے عورت کو اتنا بڑا مقام دیا، یعنی ماں کو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ وہ چاہے مشرکہ ہے، وہ چاہے کافرہ ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ اپنی ماں کا احترام۔ تو بی بی اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر اپنی والدہ کی عزت کی، احترام کیا اس سے۔ اور بی بی اسما رضی اللہ تعالی عنہا اتنے بڑے گھر کی بیٹی ہے، حضرت ابو بکر کی بیٹی، سیدہ عائشہ امہات المؤمنین کی بہن ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کتابیں اٹھا کے دیکھیں کہ اپنے گھر کے کام کاج کے لیے اور حضرت اپنے شوہر حضرت زبیر کے لیے اتنی خدمت کرتی ہیں، اور ان کے گھوڑے کو حفاظت کرنا، نہلانا، خوراک ڈالنا، کہ بعض اوقات ایک ایک فرسخ یعنی 3 میل کے فاصلے جا کے ان کے جانوروں کے لیے گھاس لے آنا، کھجور کی گٹھلیاں لے آنا، آ کے ان کو کھلانا، اتنی مشقت برداشت کرنی کہ میرے فرائض میں ہے کہ میرے خامند کا گھر ہے اور میں نے اس کی خدمت کرنی۔ اب اندازہ کریں کہ ایک دفعہ اتفاق ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تشریف لا رہے تھے، اسی راستے سے جس راستے سے بی بی صاحبہ جو ہیں وہ کھجور کی گٹھلیوں کا گٹھڑ اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری روک دی اور حضور نے فرمایا کہ اچھا عجیب بات ہے کہ اسما خود بیچاری اتنی محنت کر رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ وہ سواری پہ بیٹھ جائے، لیکن بی بی اسما کہتی ہیں واللہ حضور کے ساتھ بیٹھنا تو میرے لیے سب سے بڑی سعادت تھی کہ آج مجھے قرب رسول اتنا میسر ہو جاتا، ولیکن تذکرت غیرت زوجی، مجھے اپنے خامند کی غیرت یاد آئی۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ میرا حضور کے ساتھ بیٹھنا بھی برداشت نہ کریں۔ اندازہ کریں ان کی عفتوں اور عصمتوں کا، لیکن ان باتوں کا احساس اس سے ہو سکتا ہے جس میری بیٹی کو عزت و عفت کا خیال۔ جنہوں نے اپنے آپ کو اوپن ایئر تھیٹر بنا لیا ہے تو ان کے لیے اس مسئلے کا تو عجیب سی بات ہوگی نا کہ دیکھو جی یہ کیا بات تھی، اگر بیٹھ جاتی تو کیا ہو جاتا۔ ان کے لیے یہ باتیں سمجھنا ہی مشکل ہے، ان کا فلسفہ ہی الٹا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جب بی بی اسما گھر میں آئیں تو اپنے شوہر سے ذکر کیا کہ آج ایسا اتفاق ہوا، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ مجھے تمہاری غیرت کا احساس، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں جب لیلۃ المعراج میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو اسی میں مجھے ایک ایسا محل دکھایا گیا کہ جو سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے، اور ایسا عجیب محل تھا کہ میں دیکھ کے حیران ہوا۔ اور پھر میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل لمن ھذا، یہ گھر کس کے لیے ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بھی شوق دلانے کے لیے فرمایا کہ رجل من قریش، ایک بندہ ہے قریش کا جس کا یہ گھر ہے۔ حضرت نے فرمایا انا من قریش، میں بھی تو قریش سے ہوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ لا یا رسول اللہ، یہ گھر آپ کا نہیں ہے بلکہ آپ کے ایک غلام حضرت عمر کا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ حضرت عمر کا گھر جب باہر سے اتنا خوبصورت ہے جنت میں تو اندر سے کتنا خوبصورت ہوگا، تو میں اندر سے بھی جا کے ذرا اس گھر کو دیکھوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ عمر
میں جب تیرے محل کے قریب گیا تو محل کے دروازے پہ حور العین میں سے ایک حور جو ہے بیٹھی ہوئی وضو کر رہی تھی، تو مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی، مجھے خیال آیا کہ شاید عمر میرا گھر میں داخل ہونا پسند ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، کہا علیہ کا اغار یا رسول اللہ، حضور میں آپ پر بھی مجھے غیرت آتی، میری تو خوش نصیبی ہوتی کہ آپ میرے گھر میں قدم رکھ لیں، لیکن یہ غیرتوں کا معاملہ، یہ عزتوں کا معاملہ ان لوگوں کو پتا ہے جو عزت و عفت کے، شرافت کے اور غیرت کے مقامات کو سمجھتے ہیں۔ جن لوگوں کے نزدیک حلال اور حرام کی تمیز بھی نہ ہو، ان کے لیے غیرت کا کیا مطلب؟ اسی لیے اکبر الہ آبادی نے یہ بڑے درد سے کہا تھا نا کہ خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں معزز ہیں، اسے غصہ نہیں آتا، اسے غیرت نہیں آتی۔ آج کل کا جو ایٹیکیٹ ہے اور آج کل کی جو تہذیب ہے اور آج کل کا جو پروٹوکول ہے اور آج کی جو بلیو بکس ہیں، ان کے جو ہدایات ہیں، ان کی تو تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ میری بیوی مہمان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور اس کی بیوی میرے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اسی لیے ان کو اسلام قبول نہیں ہے۔ اسلام فرماتا ہے کہ نہیں، عورت ایک مقدس چیز ہے، عورت ایک ایسی کلی ہے کہ اس کو ہاتھ لگاؤ گے تو نقصان ہوگا، عورت ایک ایسا پھول ہے، اس پہ بری نظر ڈالو گے تو یہ کملا جائے گا، عورت ایک ایسا قیمتی ہیرا ہے کہ اگر اسے بازار میں رکھو گے تو اس کی قیمت ختم ہو جائے گی۔ یہ تو اتنی مقدس چیز ہے، اتنی محترم چیز ہے، اتنی غالی اور ثمینہ قیمتی چیز ہے کہ جس کی چھپانے کے لیے ہمیں اہتمام کرنا ہو۔ تو بی بی اسماء نے اپنے خاوند سے کہا کہ زبیر، میں نے تمہاری غیرت کو سامنے رکھتے ہوئے حضور کے ساتھ بھی نہیں بیٹھی۔ تو اس نے کہا عجیب بات ہے کہ تم اتنی دور سے میرے جانوروں کے لیے گھاس تو لے آتی ہو، کیا اس سے بھی زیادہ تکلیف تھی اگر آپ حضور کے ساتھ بیٹھ جاتی؟ مجھ سے تو یہ بھی گوارا نہیں ہوتا کہ تم باہر کیوں جاؤ، مجھ سے تو یہ بات بھی گوارا نہیں ہو۔ اسی لیے تو اسلام نے ایک سسٹم بنایا ہے، ایک نظام بنایا ہے کہ باہر کی ذمہ داری مرد کے ذمہ ہے۔ یہ عورت کا کام نہیں ہے کہ وہ نوکری کرے، یہ عورت کا کام نہیں ہے کہ وہ ملازمت کرے، یہ عورت کا کام نہیں ہے کہ وہ کما کے گھر لائے۔ یہ جو لوگ کہتی ہیں نا، یعنی میں نے ایک بہت بڑے مفکر اسلام کا ایک جملہ پڑھا تھا، خدا کرے کہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے، اس نے بڑی عجیب بات کی۔ اس نے کہا کہ آج یورپ نے یا آج تہذیب مغرب نے جو کچھ اپنے طرف سے آزادی اور مساوات اور حقوق انسانیت کے پیش نظر جو کچھ عورت کو دیا ہے، اس نے کہا غور کرو، عورت کو نہیں دیا، اس کو مرد بنا کے دیا ہے۔ عورت کو بھائی اعتبار کہ وہ عورت رہے اور پھر دیں، تو نہیں دیتے کہ نہیں آئے، آپ بھی نوکری کریں، آپ بھی کماؤ میں بھی کماؤں، آپ بھی گاڑی چلاؤ میں بھی گاڑی چلاؤں۔ یعنی عورت کو من حیث عورت انہوں نے بھی کچھ نہیں دیا، اس نے عورت کو مرد بنا دیا اور مردوں والے کام عورت سے لیے، اور پھر کہا کہ ہم نے تمہیں آزادی دی ہے اور ہم نے تمہیں حریت دی ہے اور ہم نے تمہیں معاشرے میں برابری کا احساس دلایا ہے، تم بھی افسر بن سکتی ہو، تم بھی ڈرائیونگ کر سکتی ہو، تم بھی ہر چیز بن سکتی ہو۔ تو اس کو مرد بنا کے دیا ہے، عورت بنا کے نہیں دیا۔ عورت کو عورت بنا کے اگر کچھ دیا ہے تو صرف اسلام نے دیا ہے کہ تم عورت ہو پھر بھی ہر چیز لو، رہو عورت، لیکن اس کے باوجود تمہارے نفقے کی ذمہ داری والدین پہ، تمہارے نفقے کی ذمہ داری تمہارے خاوند پہ ہے، تمہاری عزت کی حفاظت کی ذمہ داری تمہارے خاوند پہ ہے، تمہارے ضروریات اور تقاضوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری تمہارے خاوند پہ ہے، حسن عشرت تمہارے خاوند پہ ہے۔ تو اس لیے حضرت زبیر نے فرمایا کہ اسماء، مجھ سے تو وہ بھی گوارا نہیں ہوتا کہ تم باہر جا کے میرے لیے گھاس لے آؤ، لیکن مجبوری ہے کہ اس دور میں ہر آدمی کے لیے غلام میسر ہونا بہت مشکل۔ تو یہ وہ بی بی اسماء ہے کہ آپ اندازہ کریں، حیران ہوں گے کہ کتنے بڑے امتحانوں سے گزری۔ یہی بی بی اسماء اپنی آخری عمر میں جب بڑھاپا آ گیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر آپ کے بیٹے جو تھے وہ جوان ہو گئے، اور یہ وہ عبداللہ ابن زبیر ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم کی تمنا کے مطابق اس کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ جب ان کو مکے میں حکومت ملی، اقتدار ملا، تو حضور کی تمنا مبارک یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اور جو 7 ہاتھ کا حصہ حتیم کے اندر ہے اس کو بھی داخل کیا جائے، اور کعبۃ اللہ کے 2 دروازے رکھے جائیں، ایک داخل ہونے کے لیے ہو اور ایک خارج ہونے کے لیے ہو، اور کعبۃ اللہ کے دروازے بھی زمین پہ رکھے جائیں تاکہ داخل ہونے والوں کو اور خارج ہونے والوں کو آسانی ہو۔ حضور نے فرمایا تھا، عائشہ تمہاری قوم نے یہ اونچے دروازے لگا دیے، جس کو چاہتے ہیں داخل کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں داخل نہیں ہونے۔ تو حضور کی یہ تمنا تھی، تو اس تمنا کو پورا کرنے والا یہ عبداللہ ابن زبیر،
اور یہی وہ عبداللہ ابن زبیر ہیں کہ جن سے